الرحمن الرحیم، سورہ شعراء آیت نمبر 37۔ تو جو کچھ تم کو دیا دلایا جب وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے، اور جو اجر و آخرت میں اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہ ہے، اس سے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بچتے، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہے، ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ایسے کہ جب ان پر ظلم واقع ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی ویسی ہی ہے۔ جو شخص معاف کر دے، اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ، واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی تکبر کرتے ہیں۔ ایسوں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس شخص کا دنیا میں کوئی چارہ ساز نہیں۔ آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جس وقت ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا، کہتے ہیں کہ کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور آپ ان کی اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے، مارے ذلت کے، جھکے ہوئے ہوں گے، سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ پورا خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے آج قیامت کے روز خسارے میں پڑے۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ عذاب دائمی میں رہیں گے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے الگ ہو کر ان کی مدد کرے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو نجات کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن آ پہنچے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ہٹنا ہوگا، نہ تم کو اس روز کوئی پناہ ملے گی، ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اللہ سے روک ٹوک کرنے والا۔ پھر اگر یہ لوگ یہ سن کر بھی اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران کر کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے۔ اور ہم جب اس قسم کے آدمی پر کچھ اپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، جو چاہتا ہے پیدا کرتے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا، یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیوں بھی، جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اولاد، اور یہ سب سے بڑی نعمت کے ساتھ ساتھ یہ نعمت عظمیٰ بھی ہے۔ جن کی ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے دلوں کی بہار ہے، آنکھوں کی رونق ہے، یہ بڑھاپے کی ان کی ٹیک ہے اور سہارا بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ بلکہ اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑا حساب کا پرچہ بھی ہے۔ شاید اللہ قیامت کے دن کچھ والدین سے پوچھے کہ میں نے تمہاری گودوں میں جو صحیح سالم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ڈالے تھے، بتاؤ تم نے ان کو دنیا دار بنایا یا دین دار بنایا؟ تم نے انہیں صرف اپنا اور اپنی برادری کا فرما بردار بنایا تھا یا رب کا فرما بردار بنایا تھا؟ ان کو صرف اپنا اور اپنے دوستوں کا خدمت گزار بنایا یا دین کا خدمت گزار بنایا؟ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء ربی هب لی من الصالحین، آمین ثم آمین۔ اور کسی بشر کو یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائے مگر تین طریقے سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باعث سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ وہ بڑا عالی شان ہے، بڑی حکمت والا۔ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، نہ ہی یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندے سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستے کی ہدایت
ہدایت کریں یعنی اس اللہ کے رستے کی، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ اس زمین میں، یاد رکھو کہ سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، سب امور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے سے یہاں پہ دعا کرتے کہ ہم سب امور میں صرف اور صرف تیری ہی طرف رجوع کرتے، تیرے سوالے تیری طرف رجوع کرتے، اللہ ہمیں بھی اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، عنایت کرنے والا، مخلص، استقامت سے جمنے والا، مخلص، مومن، علم والا بنا دے یا اللہ، خاتمہ بالخیر کری، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، 89 آیات، 7 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 43 نمبر سے، نزولی اعتبار سے یہ 63 نمبر پر ہے، اور یہ مکے کا درمیانی دور ہے۔ مرکزی مضمون اس حوالے سے کہ سورہ شعراء کا مثنیٰ اس کا پیئر ہے، توحید اور عقیدہ رسالت پر اس میں بات ہوئی ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقاطعات سے، حامیم، قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم آسانی سے سمجھ لو، اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبے کی اور حکمت بری کتاب ہے کہ ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر ہٹا لیں گے تم حد اطاعت سے گزرنے والا، ہم پہلے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجتے رہے، ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ انہوں نے استحسان نہ کیا ہو، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ زور آور تھے غارت کر ڈالا، پہلے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے اللہ ہی نے پیدا کیا، جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس نے تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کی، اس طرح تم بھی اپنے قبروں سے نکالو جاؤ گے، جس نے تمام اقسام بنائے، تمہاری وہ کشتیاں چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، جب اس پر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرو اور زبان سے یوں کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور یوں کہو کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے اس چیز کو ہمارے بس میں کر دیا، ہم تو ایسے نہ تھے کہ جو اس پر قابو کر لیتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا۔ یہ سفر کی دعا، سواری پر سوار ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے جو مخلوق ہوتے ہیں اللہ کا جز ٹھہرا، واقعی انسان سری ناشکر ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا، حالانکہ جب تم میں سے کسی کو اس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو اللہ رحمان کا نمونہ یعنی اولاد بنا رکھا ہے تو اس قدر ناراض ہو کہ سارا دن ہی اس کا چہرہ بے رونق رہے اور دل میں گھٹتا رہے کہ جو کہ آرائش میں نشو نما پائے اور مباحثے میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے، ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے اور ان سے باز پرس ہوگی، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، محض بے تحقیق بات کریں، کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کتاب دے رکھی ہے کہ اس سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کے پیغمبر نے کہا کہ کیا اگرچہ اس میں اچھا مقصود پر پہنچا دینے والا طریقہ تمہارے پاس لائیں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہو، کہنے لگے تو ہم تو اس دین کو مانتے نہیں جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھیے تکذیب کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، اور جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ میں
ان چیزوں کی عبادت سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہیں، مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کی پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اس عقیدے کو اپنی اولاد میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر کے تاکہ ہر زمانے میں مشرک لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا خوب سا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف بتلانے والا رسول آیا۔ جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستی مکہ اور طائف کے رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں ان کو روزی ہم نے تقسیم کر رکھی، ہم نے ایک کو دوسرے پر رفت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں، اور وہ آپ کے رب کی رحمت بدرجہ سے دنیاوی معلومات سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے، اور زینے بھی جن پر سے یہ چڑھا اترا کرتے، اور ان کے گھروں کو کواڑ میں بھی اور تخت میں بھی جن پر تکیا لگا کر بیٹھے تھے سونے کی بھی، اور یہ سب سامان کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں اللہ ترسوں کے لیے ہی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جائے گا پھر ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے، سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کہ تو برا ساتھی تھا، اور ان سے کہا جائے گا جب کہ تم دنیا میں کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آئے گی کہ تم اور شیاطین سب عذاب میں شریک ہو سکے۔ آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ سری گمراہی میں راہ پر لا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کرا آپ کو بھی دکھلا دیں تب بھی ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے۔ تو آپ اس قرآن میں قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا، آپ بے شک سیدھے رستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑی شرف کی چیز ہے، اور عنقریب تم سب پوچھے جاؤ گے، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا پوچھ لیجئے کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو یک ان پر لگے ہنسنے، اور ہم نے ان کو جو نشانیاں دکھلاتے تو وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے کہ جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہم ضرور آپ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیے تب بھی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی یہ بات کی کہ اے میری قوم کیا مصر کی سلطنت میری نہیں اور یہ نہریں میرے محل کے پائے میں جو بہہ رہی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے جلوہ پرا باندھ کر یا فرشتے اس کے جلو میں پر باندھ کر آئے ہوتے؟ بس اس نے ایسی باتیں کر کر کے اپنے قوم کو مغلوب کر دیا۔ اس کے کہنے میں آگے وہ لوگ بھی شرارت کے بھرے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور اس سب کو ڈبو دیا، اور ہم نے ان کو آئندہ آنے کے لیے خاص طور کے مقتدمین اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو یک آپ کی قوم کے لوگ اس سے مارے خوشی کے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا معبود زیادہ بہتر ہے یا عیسیٰ۔ ان لوگوں نے جو یہ عجیب آپ سے بیان کیا تو محض جھگڑنے کی وجہ سے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ تو محض ایک ایسے بندے جن پر ہم نے فضل کیا تو ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اپنے قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہا کرتے۔
اور وہ عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ، تو تم لوگ اس کی صحت میں شک مت کرو، تو تم لوگ میرا اتباع کرو، یہی سیدھا رستہ ہے، اور تم کو شیطان روکنے نہ پائے، بے شک تمہارا سری دشمن ہے۔ جب عیسیٰ معجزے لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کے آؤں، تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی توحید ہے، سیدھا رستہ ہے۔ سو مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال دیا، سو ان ظالموں کے لیے ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر دفعہ نہ پڑے، ان کو خبر بھی نہ ہو، تمام دوست اس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ اور اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے، تم اور ہم تمہارے ایماندار بیویاں خوش بخت جنت میں داخل ہو، جو ان کے پاس سونوں کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا جی چاہے گا، جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تم مالک بنا دیجیے اپنے نیک اعمال کے عوض میں، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے جن میں سے کھا رہے ہو، بے شک نافرمان لوگ، کافر لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور اب عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ اسی میں مایوس پڑے ہوں گے، اور ہم نے ان پر ذرا ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی ظالم تھے، پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ جواب دیں گے کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچائے، لیکن تم میں سے اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔ ہاں کیا ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چپکی چپکی باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہے، وہ بھی لکھتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ رحمان کی اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں، آسمان اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے، ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ مشرک لوگ بیان کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اسی شغل و تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، وہی بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے، اور وہ ذات بڑی عالی شان ہے جس کے لیے آسمان کی اور زمین کی اور جو مخلوق ان کے درمیان میں اس کی سلطنت ثابت ہے، اور اس کو قیامت کی بھی خبر ہے، تم سب اسی کے پاس لوٹا کر جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے وہ سفارش تک کا اختیار نہ رکھیں گے، ہاں جن لوگوں نے حق بات کا اقرار کیا تھا اور وہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ سو یہ لوگ کدھر الٹے چلے جاتے ہیں، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے پر رب یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے بے رخ رہیے، یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہو، سو ان کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے، 59 آیات، 3 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 44 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 64 نمبر پر۔ تو نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 10 میں دخان کا تذکرہ اور زمانہ نزول میں کفار مکہ کی مخالفت ہے، ان کی ضد ڈٹائی، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان پر حضرت یوسف کے قحط کی طرح ان پر قحط مسلط کر دے، چونکہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب یہ دعا قبول ہوئی تو ہمیں بھی تو پھر اس کے بعد یہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی، تو ہمیں بھی مسنون دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ وہ قبول ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں والے عمل اپنانے بھی چاہیے اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم کا سلسلہ جاری ہے۔ حامیم کتاب ہے، قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک برکت والی یعنی رات یعنی شب قدر میں اتارا، ہم آگاہ کرنے والے تھے، اسرار میں ہر حکمت والے معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔
اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا. اس میں دو کام بتائے جا رہے ہیں. ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں سارے فیصلے حکمت کے ساتھ صادر کیے جاتے. تقدیر کے فیصلے کی رات ہے یہ. اس آیت کو لوگ شب برات کا تصور بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت شب برات کی آیت ہے. یہاں سے شب برات کا ہرگز کوئی بھی تصور نہیں، کیونکہ نزول قرآن کی رات کو اللہ نے قرآن میں ایک اور نام سے بھی پکارا ہے، اور اس رات کو بھی تقدیر کے فیصلوں کی رات کہا گیا. گویا یہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں، لیلۃ المبارکہ اور دوسرا لیلۃ القدر. اور ان دونوں راتوں میں دو کام ہیں، قرآن کا نزول اور تقدیر کے فیصلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو. لیلۃ المبارکہ کے شب برات، لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ شب برات ہرگز نہیں، اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے ملتا ہے نہ ہی سنت سے ملتا ہے. اس رات کی جو عبادت ہے اور اس دن کا روزہ ہے وہ بدعت ہے. ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کے پیغمبر بنانے والے ہیں، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا، جو کہ مالک ہے آسمان کا اور زمین کا، جو مخلوق ان دونوں کے درمیان میں. اس کا بھی اگر تم یقین لانا چاہو، اس کے سوا کوئی لائق عبادت کی نہیں. وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے. وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے، بلکہ وہ شک میں ہے، کھیل میں مصروف ہے. سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو. یہاں پر کون سا دھواں ہے؟ یہاں پہ دو کانسیپٹ ملتے ہیں. ایک تو قیامت کے دن سور کے پھونکنے کے بعد جب پہاڑ اور زمین چھٹ جائے گی تو آسمان پر دھواں ہو جائے گا، اور دوسرا دھواں کا تذکرہ، دوسرا غضب الہی کا دھواں آسمان پر ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے مشرکین کی دعا کی تھی تو اس پر اللہ نے مشرکین کو جھنجھوڑا ہے. اب تو تمہارے نبی نے بھی قحط کی دعا کی، تو اب تم انتظار کرو، تم پر قحط، فاقہ، بھوک، افلاس اس طرح مسلط ہو جائے گا کہ جس طرح تم، اور اس بھوک کی وجہ سے تمہارے آنکھوں کے آگے ایسا ہو جائے گا جیسے اندھیرا چھائے جائے گا. اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر دھمکی دے رہا ہے. اور جو ان سب لوگوں میں عام ہو جائے، یہ بھی ایک دردناک سزا ہے. اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. ان کو کب نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آئے، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے. تو یہی کہتے رہے کہ سکھلایا، کہ یہ کسی دوسرے بشر کا سکھلایا ہوا دیوانہ ہے. ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، تم پر پھر اپنی اسی حالت میں آ جاؤ گے جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے. ہم پورا بدلہ لے لیں گے. اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا، اور وہ یہ آزمائی تھی کہ ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے کہ ان اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف اللہ کا فرستادہ ہو کر آیا ہوں، دیانتدار ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ سے سرکشی مت کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل اپنی نبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں. اور تم لوگ مجھ کو پتھر یا غیر پتھر سے قتل کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو. تب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں، تو اب میرے بندوں کو تم رات ہی رات میں لے کر چلو. تم لوگوں کا تعاقب ہوگا، تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے. وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے. یہ قصہ اسی طرح ہوا، ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، نہ تو ان میں زمین اور آسمان کا رونا آیا، نہ ان کو ان کی مہلت دی گئی. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. واقعی وہ بڑا سرکش اور حد عبودیت سے نکل جانے والوں میں سے تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جس میں سری انعام تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اخیر حالت بس یہی ہماری دنیا کا مرنا، اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے سوائے مسلمانوں کا. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لا موجود
کرو، یہ لوگ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، یا تابع شاہ یمن کے قوم جو قوم ان سے پہلے ہو گزرے ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا، وہ نافرمان تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بے شک فیصلہ کا دن، قیامت کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، جس دن کوئی علاقہ والا کسی علاقے والے کو ذرا کام نہ آئے گا، نہ ان کو کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ اللہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا دگ بڑے مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا، جو کہ کری صورت میں بھی تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، اور وہ پیٹ میں ایسے کھولے گا جیسے تیز گرم پانی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، چکھ تو ذرا بڑا معزز مکرم ہے، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز اور ریشم کا، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اس طرح کہ ہم ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے، اور ہم اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے وہاں، وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باغوں کا حریث بنا دے، اللہ ہمیں بھی ان جنت والوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے لباس اور وہاں کا میوہ چکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری ذریتوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی عربی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں، تو اگر یہ لوگ مانے تو آپ منتظر رہیے، یہ لوگ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، 37 آیات، 4 رکوع، ترتیب کے اعتبار سے 45 نمبر پر، نزولی اعتبار سے یہ 65 نمبر پر۔ سورت کا نام آیت نمبر 28 میں جاسیہ کا ذکر، جاسیہ گھٹنے کے بل گرایا۔ سورت دخان کے قریبی زمانے میں یہ نازل ہونے والی سورت ہے، موضوع اس کا عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور حامیم کا سلسلہ جاری ہے۔ حامیم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، آسمان اور زمین میں اہل ایمان کے استدلال کے لیے بہت سے دلائل، اور خود تمہارے ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین پر پھیلا رکھا دلائل ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین پر پھیلا رکھا ہے، دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس بارش سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جو یہ ایمان لائیں گے؟ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، نافرمان ہو، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ اس کے روبرو پڑھی جاتے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے اس کو سنا ہی نہ۔ سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور جب وہ ہماری آیتوں سے میں سے کسی آیت کو خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم آ رہا ہے، اس وقت نہ تو ان کی وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو دنیا میں کما گئے، نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز اور معبود بنا رکھتا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن سرا ہدایت ہے، جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ قرآن
سرتاسر ہدایت ہے. جو لوگ اپنے رب کی عنایتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو. اور جتنی چیزیں آسمان میں اور جتنی چیزیں زمین میں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنا. بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل موجود ہے جو غور کرتے ہیں. آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ قوم کو ان کے عمل کا صلہ دے. جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے. پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتابیں اور حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھی، اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی دلیل دی. سو انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کے باوجود آپس کی زدہ زدی کے آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں عملی فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ باہم اختلاف کیا کرتے تھے. پھر ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقے پر کر دیے، سو آپ اسی طریقے پر چلتے جائیے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے. یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اللہ دوست ہے اہل تقوی والوں کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تقوی والوں کی صفت بتا رہا ہے کہ اللہ ہی ان کا دوست اور ان کا ولی ہوتا ہے. یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا نور اور یقین لانے کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے. یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیے؟ کیا ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے. سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنے الہ اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ تو یہاں پہ نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ نفس کے بتوں کی پیروی بہت ہی زیادہ، چونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ نفس کی غلامی، نفس کے بتوں کی غلامی کی جاتی ہے. تو جب تک ہم ان کو توڑیں گے نہیں اپنی نفس کی بندگی سے، جب تک ہم نکلیں گے نہیں، تب تک ہم اللہ اور اس کے قرآن کی اطاعت ہرگز بھی ممکن نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود سمجھ بوجھ کر کے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. سو ایسے شخص کو بعد اللہ کے گمراہ کی کون ہدایت کرے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیاوی حیات اور کوئی حیات نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم کو صرف زمانے سے موت آ جاتی ہے. ان لوگوں کے پاس میں کوئی دلیل نہیں، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں. اور جس وقت ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لے آؤ. اگر تم سچے آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتا ہے، پھر تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس میں ذرا شک نہیں تم کو جمع کرے گا. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان میں اور زمین میں. جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت اہل باطل خسارہ میں پڑیں گے. اس وقت آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ مارے خوف کے زانوں کے بل گر پڑیں گے. ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا. آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا. یہ نامہ اعمال ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک بول رہا ہے. تمہارے اعمال کو فرشتوں سے لکھوائے جاتے. سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت سے داخل کرے گا. یہ سری کامیابی ہے. جو لوگ کافر تھے کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ سو تم نے ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا تھا. تم اس وجہ سے بڑے مجرم تھے. اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، محض خیال سا تو ہم کو بھی
بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں، اور اس وقت ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے وہ ان کو آ گھیرے گا، ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسا تم نے اپنے اس دن کو آنے کو بھلا رکھا، اور آج تمہارا ٹھکانہ جہنم میں اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ اللہ ان سے اللہ کی خفگی کا تدارک چاہے جائے گا۔ سو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پروردگار ہے آسمان کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار ہے تمام عالم کا، اور اسی کو بڑائی ہے آسمان اور زمین میں، وہی زبردست ہے، حکمت والا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جتنی یہ اللہ تعالیٰ تلاوت کی یا ترجمہ پڑھا یا اس کی تفسیر بیان کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اس میں جو غلطی کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اللہ اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم پہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیک کام کرنے والوں میں بنا دے، اللہ نماز قائم کرنے والوں میں بنا دے، اللہ تیری راہ میں صدقہ خیرات کرنے والوں میں بنا دے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں بنا دے۔ اللہ ہمارا معاملہ نیک اور اپنے مومن بندوں کے ساتھ اور اچھے بندوں کے ساتھ کرے، یا باری تعالیٰ ہمیں دوزخ سے دور فرما دے۔ اللہ پالا ہمیں تمام مسلمانوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری ذریتوں کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ قائم رہنے والا بنا دے، نمازیں قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہمیں پسند کرے، یا اللہ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما دے، یا اللہ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت ہر وقت شامل حال رکھ ہمارے ہر اعمال میں، یا اللہ ہم شیطان کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے علم کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا اور اسی رستے کا مسافر بنا دے، یا اللہ ہم سے اس کوشش کو، اس کاوشوں کو اللہ قبول و منظور فرما، اللہ ہمارے علموں میں بہت اضافہ فرما اور صحیح علم ہمیں نصیب فرما، یا باری تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنا رحمت فرما کے اللہ ہمیں بندگی کا صحیح حق نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربی زدنی علما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔